बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ज़रदारी इस वक्त अमेरिका में है। इस गरीब मुल्क का वज़ीर ख़ारजा 7वीं मरतबा अमेरिका का दौरा कर रहा है और 8वीं मरतबा के दौरे का ऐलान उसने किया है, जो कि मार्च की ग़ालिबन 8 तारीख को दोबारा वो न्यूयॉर्क जाएंगे। इस हुकूमत ने जहाँ रोना रोया हर तरफ कि मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, फंड्स नहीं हैं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, वहाँ इनके वज़रा जो हैं वो सारा साल फिरते नज़र आए और वज़रा की तादाद भी 79 हो गई। कहीं भी कोई ऐसा अंसर नज़र नहीं आता जहाँ ये लगे कि इस हुकूमत को कुछ फ़िक्र है इस गरीब मुल्क की इकॉनमी की, और उसकी वजह से वो अपने ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ आयद करना चाहते हैं जिससे कि कुछ कफ़ायत जारी हो सके। कोई ऐसा अमल नहीं। हासिल हमें क्या होता है, अब बिलावल वहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं। उन्होंने ये बताया कि अमेरिका हमारे साथ अगले महीने बातचीत करेगा पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के ऊपर तावन करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के मामले में। भाई हमारा तो 20 साल का तजर्बा है उनके साथ दहशतगर्दी के साथ उसकी जंग में तावन का। क्या दिया, क्या किया? ज़रा सा भारत ने एतराज़ किया तो आपके हथियार बंद कर दिए, और हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग आज दिन तक जितनी भी लड़ी वो अपने वसाइल और अपनी क़ुव्वत से, और आइंदा भी यही होगा। कोई आके हमारी जंग नहीं लड़ेगा। असल किस्सा है क्या, अमेरिका यहाँ क्या चाहता है? पिछले दिन उनका एक डेलीगेशन आया, कुछ दिन यहाँ रह के गए वो, ग़ालिबन मेरा ख़्याल 6-7 दिन रहे, और खुफिया मीटिंग्स हुई, उसके कोई बयान बाहर नहीं आए, कोई उसकी तफसीलात बाहर नहीं दी गई, लेकिन जो अंदर की ख़बरें मिलती रहीं उसमें यही कहा जाता रहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन इमरान खान को, PTI को हुकूमत में नहीं आने दिया जाना चाहिए। ये बाहर है। क्या पाकिस्तान के अवाम बाहर से ये डिक्टेशन लेंगे कि उनके ऊपर कौन सा लीडर हुकूमत करेगा? 22 करोड़ लोगों को बाहर से सबक चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक अपना लीडर चुन सकें। तो अमेरिका का पहला मकसद तो यहाँ पे ये है कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत रखे, जो करप्ट भी हों, जिनकी जायदादें भी बाहर हों, ताकि हमेशा जब तक वो हुकूमत में रहें अमेरिका का पैर उनकी दुम पे हो और जैसे वो करवाना चाहे उनसे करवा लें। सो पहली बात ये। दूसरा, ये ख़ित्ता बड़ा सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ पे ईरान एक तरफ, जिसके साथ अमेरिका का माहिदा हो नहीं सका, न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट का जो माहिदा करना चाहते थे, और फिर चाइना के साथ मुखासमत, हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, इंडिया चाइना जंग है, और रशिया और यूक्रेन का किस्सा निकल आया, सेंट्रल एशिया हमारे करीब है। अमेरिका को यहाँ पे बेसिस चाहिए। इकॉनमी में उन्होंने आपको इतना उलझा दिया है, आपका इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। रोज़ाना वो कहते हैं कि जी हम बातचीत हो रही है जी कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको कैसे बेहतर किया जाए। ओ भाई 20-22 साल से तुम सिर्फ बातचीत कर रहे हो। नतीजा ये कि हम इन बातचीत के चक्कर में अपना आप गंवा बैठते हैं। बिलावल के दौरे अपनी जगह पे खुदा जाने वो क्या जाके वहाँ पे करके आता है, लेकिन आज दिन तक उसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे अगर कोई निकला तो मुझे बताओ। कोई रिज़ल्ट नहीं। यानी दहशतगर्दी से मर रहे हैं, और अगर उसने कोई तावन करना भी है तो उसके लिए बातचीत अगले महीने शुरू होगी, फिर देखा जाएगा कि कैसे मदद हो सकती है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या होगा। वहीं आएंगी शराइत आपके ऊपर कि जी हम आपके लिए ये कर सकते हैं, आप हमें वहाँ पे बेसिस दे दें। और ये बेसिस लेने के लिए ही दहशतगर्दी कराई जा रही है। जो कुव्वतें दहशतगर्दी करवा रही हैं वो आपको ये कह रही हैं कि हम आपके साथ तावन कर लेंगे इस पे, इनके ख़िलाफ़ जंग का। वो तो आज अगर इशारा करें CIA वगैरह तो बंद हो जाएगी दहशतगर्दी। आप पैसा नहीं देंगे TTP को तो आगे दहशतगर्दी नहीं होगी। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट यही काम करेगा, या वहाँ पे CIA यही काम करेगा कि एक तरफ टेररिज्म करवाया, दूसरी तरफ आपके साथ हमदर्दी आके जताई
اور آپ کو کہیں گے کہ جناب اس میں ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پیسے دے دیں۔ یعنی یہ حکمران، یہ حکومت اس وقت جو بیٹھی ہے، اس کو اپنی سروائیول کے لیے، انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی لینے کے لیے امریکہ کے پیچھے پھرنا پڑے گا، اور یہ کام وہ کرتے رہیں گے تاکہ خود بیٹھے رہیں، اور ان دی پروسیس امریکہ یہ کام مفت نہیں کر کے دے گا، وہ آپ سے وصولی پائے گا پوری طرح۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم میں دو جو بڑی مین جماعتیں ہیں، ایک کی مشہوری میمو گیٹ کی وجہ سے ہے، اور دوسری پارٹی کی مشہوری جو ہے وہ ڈان لیکس کی وجہ سے۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ غیر ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ امریکہ کو یا کسی بھی اور ملک کو اگر آپ دیکھیں، بھارت دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، وہ 100% اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور امریکہ جب آپ سے تعاون کرے گا تو وہ اپنے مفادات کے لیے کرے گا، آپ کا مفاد نہیں اس میں نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب افغانستان کی جنگ میں آپ نے اتنی زیادہ ان کی مدد کی، بھارت نے تو نہیں کی، بھارت تو دور تھا، پاکستان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا امریکہ کی مدد کرتے ہوئے افغانستان میں، لیکن افغانستان میں لا کے امریکہ نے بھارت کو بٹھا دیا تاکہ پاکستان کے خلاف ٹیررزم کرتا رہے۔ کیا امریکہ نے اس وقت سوچا کہ پاکستان کے سیکورٹی کے خدشات کیا ہیں؟ یہ سبق کب سیکھیں گے ہمارے لیڈر؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ حقیقتاً ضرورت تو یہی ہے کہ بھئی ہم تمہیں اڈے نہیں دے سکتے، لیکن کہنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کہلوائیں کہ جی پارلیمنٹ نے ڈسکشن کی، فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی کہ ہم نہیں دیں گے پیسے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جہاں پہ صورتحال اب نظر آ رہی ہے، یہ حکومت تو سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور اوپر سے انہوں نے اکانومی کا ستیہ ناش کر کے آپ کے سر پہ بٹھا دیا آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف کیا چیز ہے؟ آئی ایم ایف امریکہ کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ وہ آپ سے وہ شرائط منوائیں گے جن سے آپ ہمیشہ کے لیے ایک غلامی کا طوق پہن کے بیٹھ جائیں گے۔ انتہائی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بلاول نے امریکہ میں کہا کہ جی ہم بڑے شکر گزار ہیں، امریکہ نے ہماری مدد کی، یہ جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئیں اس کے لیے جو فنڈ ریزنگ تھی اس میں امریکہ نے مدد کی۔ امریکہ نے مدد کی، بالکل تھوڑی بہت مدد تو کی انہوں نے، لیکن جو وعدے وعید ہوئے کیا وہ پیسے مل گئے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ پیسہ ملے گا، کیونکہ ہمارا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جب اعلان کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ملک اعلان کر دیتے ہیں، وعدے کر دیتے ہیں، بعد میں وہ اس سے کترانا شروع کر دیتے ہیں۔ سو ایکچول اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا ہے تو اس میں وہ نہیں ہے کہ کچھ ایسا پیسہ آ گیا ہو۔ سندھ میں ابھی بھی برے حالات ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ٹیررزم کی جنگ خود اپنے وسائل سے اور اپنی ہمت سے لڑی تھی، اسی طرح باقی معاملات بھی ہمیں اپنی قوت بازو پہ کرنے ہوں گے۔ جب تک آپ انحصار یہ باہر کی قوتوں کو جا کے دیکھتے رہیں گے، ان کی منت سماجت کریں گے، تو اس وقت تک آپ کا معاملہ آگے بڑھے گا نہیں، چلے گا نہیں۔ ٹیررزم بالکل دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کے مفادات پہ کسی نے اس کے بعد حملہ کیا ہو۔ 9/11 کے بعد تو کوئی ایسا نہیں واقعہ ہوا۔ امریکہ کرتا رہا ہے، اسرائیل کرتا رہا ہے دہشت گردی، لیکن امریکہ کے خلاف تو نہیں کی کسی نے۔ پھر کیوں وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی القاعدہ جو ہے وہ امریکہ کو خطرہ ہے اس سے۔ القاعدہ سیریا میں امریکہ نے زندہ کر کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے وہاں پہ لانچ کر دی، جہاں القاعدہ کی ضرورت ان کو یہ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں جبکہ یہ اندر سے مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ سو انٹرنیشنل حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو زبردست قسم کی لابنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈپلومیسی کے ذریعے آپ لوگوں کو قائل کرتے ہیں۔ وہ آپ کے ایمبیسیاں مشنز موجود ہیں، کیوں نہیں کام کرتے؟ بھارت نے پوری دنیا میں واویلا مچا کے پاکستان کو دنیا میں ڈکلیئر کرا دیا کہ جی یہ ٹیررزم کرواتے ہیں، ایپی سینٹر ہے ٹیررزم، جبکہ پاکستان خود تباہ ہو گیا
اس ٹیررزم کے اندر. ٹیررزم پاکستان میں ہوتا رہا اور بھارت کرواتا رہا. تو آپ یہ لابی اگر بھارت کر سکتا ہے اور لابنگ بھارت کر سکتا ہے یا یہ نیریٹو بھارت دنیا میں پھیلا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ہر دفعہ کیا بلاول کا امریکہ جانا ضروری ہے جہاں یہ کھا پی کے خرچے کر کے واپس آ جاتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے. ٹیررزم امریکہ کرائے گا یہاں پہ، بھارت کی مدد سے کرائے گا، بڑھے گا ٹیررزم یہاں پہ، کیونکہ افغانستان میں وہ سیل دوبارہ وہ ٹی ٹی پی وغیرہ جو ہے وہ مردہ ہو رہے تھے، ان کو پیسہ چاہیے تھا، ملنا شروع ہو گیا. تو یہ کام تو بڑھے گا، لیکن ان حالات میں ہمیں اپنے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، ملک کے اندر یونٹی چاہیے، تاکہ ہم اس جنگ کا مقابلہ، اس خطرے کا مقابلہ کر سکیں. اگر انٹرنل یونٹی نہیں ہے، انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، تو امریکہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی جب آپ الیکشن کرائیں گے اور ایک عوام کی حمایت سے بنی ہوئی حکومت آپ کے لیے فیصلے کرے گی. اگر یہ نہیں ہوگا تو باقی یہ جو دنیاوی خدا ہے جن کی طرف آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. بہر صورت عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ درست رکھیں، بجائے اس کے کہ بلاول وغیرہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے تو غلط فیصلے یا غلط سوچ کی حمایت کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.